اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جسے سن کر شاید آپ بھی اپنے آنسو نہ روک پائیں گے۔ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یا اللہ کے رسول، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی اور صحابہ سے فرمایا، چلو حسن اور حسین کو تلاش کرتے ہیں۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد حسن اور حسین نظر نہ آئے اور ہم ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن اور حسین ہی ہیں، اس لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن اور حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنے دم پر کھڑا فنکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے اور وہ حسن اور حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو کہ ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے تھے، یہ ایک دوسرے سے چمٹ کر رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا۔ حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن حسین سے کہنے لگا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہو کر اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے، اگر جسم ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا اترا سا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ ایسی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے ابا جان، آج کئی دن گزر گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر
بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان وہ دونوں 2 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے میری پیاری بچی پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا اور وہ بڑے مزے سے اسے چوس کر سو گئے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے اور سو گئے۔ تبھی ظہر کی اذان ہونے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندی آدھی روٹی حضور کو دی اور کہا کہ ابا جان یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے، میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری روٹی حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائل کو پکڑا دی، آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی۔ تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ یا فاطمہ ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ اے ابا جان جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آ گئی کہ حضور آپ اسے کھا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک تھا تو آپ کے دور میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ امام حسین راستے میں کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر بچے ڈر کر بھاگ گئے تو امام حسین کے دل میں یہ بات آئی کہ عمر کی وجہ سے میرے دوست چھپ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو فوراً اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا، حسین معاف کرنا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، عمر تم ہمارے نانے کے نوکر ہو اور تم نے میرے دوستوں کو بھگا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، حسین قیامت کے روز بھی تم اسی طرح کہہ دینا کہ عمر واقعتاً تمہارے نانے جان کا نوکر ہے۔ ناظرین آپ کو یہ واقعات پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل پر اسی طرح کے آپ کو خوبصورت واقعات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔